نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت۔ خواجہ حارث کا پیش کردہ ڈاکٹر لارنس کا خط مسترد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، خط عدنان نامی شخص کے نام ہے، عدالت کے نہیں۔ ایک پرائیویٹ شخص نے دوسرے پرائیویٹ شخص کو خط لکھا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ مصدقہ ہونے کا بھی ثبوت نہیں۔ نواز شریف کے دل کا مرض پیچیدہ، اینجیوگرافی ضروری ہے، گردوں کی بیماری بھی تیسرے درجے پر ہے۔ خواجہ حارث کا خط مسترد ہونے پر پلٹا، نواز شریف کو یہ بیماریاں پرانی ہیں، اس کے باوجود متحرک زندگی گزاری۔ کیس تو اب بنتا ہے کہ جب طبیعت زیادہ خراب ہو، چیف جسٹس کا مکالمہ۔ ایل این جی اسکینڈل میں ایک اور بڑی پیشی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نیب راولپنڈی میں حاضر، کہتے ہیں آج پرچہ کافی لمبا ہے، تمام سوالات کے جوابات دینا ممکن نہیں، سرکاری ریکارڈ درکار ہے، ضمانت کا قائل نہیں، بٹھا لیا تو پھر بیٹھ جاؤں گا۔ نیب نے 75 سوالوں کے جواب مانگے ہیں۔ پیپلز پارٹی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کو تیار، حکومت مخالف ٹرین مارچ کا کراچی سے آغاز ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کارکنان کے ہمراہ ہوم گراؤنڈ لاڑکانہ جائیں گے، 25 مقامات پر جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ سعید غنی کا کینٹ اسٹیشن کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو گئی، پیپلز پارٹی نے تحریک چلائی تو لگ پتہ جائے گا، بلاول کا کراچی ریلوے اسٹیشن پر خطاب۔ میگا منی لانڈرنگ کیس کی اسلام آباد منتقلی کا معاملہ، آصف زرداری اور فریال تالپور کے وکلاء سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید، عبدالغنی مجید، حسین لوائی نے بھی اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، لاہور دہلی بس سروس معاہدے میں توسیع، سرمایہ کاری بورڈ کی تشکیل 9 سمیت 20 نکاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ اسد عمر ملائیشیا سے معاہدوں پر اعتماد ملیں گے۔ سیاحت کے فروغ کا مشن، پاکستان نے غیر ملکی سیاحوں کے ویزے کے لیے NOC کی شرط ختم کر دی۔ وزیر اعظم نے سیاحوں کے لیے پرکشش ملک بنانے کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کی، فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کھوٹکی سے 2 بہنوں کے مبینہ اغوا اور نکاح کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 9 مسلم لڑکیوں کو تحفظ دینے کا حکم ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیا۔ جان کو خطرہ ہے، ہمیں بھی تحفظ دلائیں۔ 9 مسلم لڑکیوں کے شوہروں نے بھی ہائی کورٹ میں عرضی جمع کروا دی، وفاق کو فریق بنایا ہے۔ مذہب کی جبری تبدیلی اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، ایسا ہوا تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی کو ریاست کی ریڈ چیلنج کرنے نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، پاکستان اور FATF میں آج باقاعدہ مذاکرات ہوں گے۔ منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات اور نیشنل الیکشن پلان کا بتایا جائے گا۔ وفد وزارت خزانہ، داخلہ، FBI حکام سے ملے گا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر پہلی بار غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوئی، دوسری JIT پر تنقید کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، آپ بے گناہ ہیں تو آزاد تفتیش ہونے دیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی وطن واپسی پر گفتگو۔ بلدیہ عثمان کراچی کا شہر میں قائم مزید غیر قانونی دکانیں گرانے کا فیصلہ، KMC 955 غیر قانونی دکانیں گرائے گی، رپورٹ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش۔ لی مارکیٹ 703 اور جوبلی کلاتھ مارکیٹ کی 447 دکانوں کو نوٹس۔ ضلع ٹھٹھہ اکاؤنٹس آفس میں 6 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس، تفتیشی آفیسر کی عدم حاضری پر سندھ ہائی کورٹ برہم، نیب پروسیکیوٹر فائل تک نہیں لائے،
آئندہ تفتیشی کیس آفیسر اور ڈائریکٹر نیب حاضر ہوں ورنہ ڈی جی نیب سے کہیں کہ وہ خود فائلیں کندھے پر اٹھا کر پیش ہوں۔ چیف جسٹس کے سخت ریمارکس۔ مردان کے علاقے غریب آباد میں مخالفین آمنے سامنے ایک دوسرے پر فائر کھول دیے، 3 افراد جان سے گئے، ایک بچہ شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کو ایک اور ناکامی، پارلیمنٹ نے بریگزٹ پر فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دارالعوام میں پیش قرارداد پر حکومت کو 302 کے مقابلے میں 329 ووٹوں سے شکست، کابینہ کے مزید 3 وزراء مستعفی۔ امریکہ نے متنازع گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کر دیے، شام نے فیصلہ ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ سعودی عرب کی مذمت، روس نے کہا یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، غزہ میں 5 منزلہ عمارت پر بم برسا دیے۔ حماس کی بھی جوابی کارروائی، 10 راکٹ داغ دیے۔ مصر کی مداخلت کے بعد اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں زبردست ژالہ باری، آسمان سے بڑے بڑے اولے برسے، لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں، کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ برطانوی شہر نیوکاسل میں خاتون کو کوڑا دانوں پر کرتب دکھانے کی کوشش مہنگی پڑ گئی، خود بھی کوڑا دان میں جا گری۔ ہیری پوٹر کی مداح خاتون کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ خاتون نے ہیری پوٹر کی جادوئی دنیا سے متعلق 3686 اشیاء جمع کی، جو دنیا کا سب سے بڑا کلیکشن ہے۔